أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. سورہ شورى آیت 17۔ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک آ گئی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً برحق ہے۔ آگاہ رہو، جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، قرآن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور ایک جامع نظام حیات لے کر نازل ہوئی ہے۔ والمیزان، اور کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ میزان بھی نازل کیا ہے۔ میزان یعنی ایسا پیمانہ نازل کیا ہے جس سے حق اور ناحق اور انصاف اور ناانصافی اور ظلم و زیادتی اور عدل و انصاف کا پیمانہ سامنے آتا ہے۔ ایسے اس جامع نظام حیات شریعت کو میزان کہا ہے۔ ہم یہاں المیزان کا جو ہے مطلب شریعت لے لیں گے۔ شریعت اسلامی میں ایک ایسے قانون موجود ہے، ایسے دستور حیات موجود ہے جس کا جو سراسر انصاف اور ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ اس شریعت کے نفاذ سے، شریعت پر عمل کرنے سے ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ یہی میزان ہے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق مل جائے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت نزدیک ہو۔ آپ کو بتایا قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خصوصی علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی بھی فرد کے علم میں نہیں ہے، خواہ وہ مقرب فرشتے ہوں، خواہ وہ مقرب ترین انبیاء اولو العزم ہوں، کسے باشد، کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے رسالت میں آپ سے ارشاد فرمائے وما یدریک، آپ کو کیا پتہ قیامت کب آنے والی ہے اور شاید وہ نزدیک ہو۔ یستعجل بہا، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر قیامت صحیح ہے تو وہ کب آئے گی، وہ آتی کیوں نہیں ہے، قیامت قیامت کرتے ہو روز۔ جی، یستعجل، وہ عجلت مچاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر آنے دے اس کو۔ یستعجل بہا، قیامت کے منکرین جو ہے وہ اس کے آنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں اور مزاح اڑاتے ہیں۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کب آئے گی یہ قیامت، اور اس طرح مزاح اڑاتے ہیں۔
والذین آمنوا مشفقون منہا، اور ایمان والے وہ قیامت سے خائف ہوتے ہیں۔ جی، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا ایک لازمی ترین بات ہمارے اصول عقائد میں سے کہ ایمان بالآخرہ ہے، آخرت پر ایمان۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی نئی زندگی، آخرت کہتے ہیں حساب کتاب، آخرت کہتے ہیں ثواب و عذاب، آخرت کہتے ہیں محاسبہ اور جواب دہی۔ یہاں کی جو زندگی ہے اس کے اندر انسان نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے اس کا جواب دینا ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ایک شخص کا ایک بیٹا ہے اور وہ مریض ہے، علاج کے لیے 10,000 چاہیے، وہ 10,000 اس کو نہیں ملتا، وہ بیٹا مر جاتا ہے۔ دوسرا آدمی جو ہے لاکھوں روپیہ بلیوں کی شادی پر خرچ کرتا ہے۔ دیکھو کتنا فرق ہے اس میں اور اس میں، کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما رأیت نعمتا موفورتا الا وبجانبها حق مضیع، میں نے وافر مقدار میں کسی کے ہاں نعمتیں نہیں دیکھی الا کہ اس کے پہلوں میں کسی کا حق جا رہا ہے، کسی کا حق جا رہا ہے، اس کی دولت پر اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ اندھا دھند ہے، لاغو ہے، بس ہے دنیا۔ نہیں ہو سکتا ایسا، جواب دینا ہے۔ ایمان والے قیامت سے خائف رہتے ہیں، اور جو لوگ قیامت سے خائف نہیں رہتے اور اس کی جو کچھ بھی تعویل کرتے ہیں اس کو ایمان والے نہیں کہیں گے۔ یہ وہ لاکھ وہ زور لگائیں کہ ہم مومن، یہ وہ، اس کے ایمان بالآخرت کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ خوف آخرت ہے؟ آپ اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر گزرتے ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہوتے، اور قیامت کا خوف بھی نہیں ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، قیامت کے بارے میں بہت خائف ہے، وہ دوسروں کی شفاعت کرتے ہیں، ان کو علم ہے میں ہم شفاعت کریں گے، شفاعت کریں۔ جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا نحن نشفع و نشفع، ہم شفاعت کریں گے یہاں تک کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ ان کی تو بڑی شفاعتیں ہو رہی ہیں، ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارا تو نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ تو کوئی مخلص دوست ہے ہم کو اس عذاب سے بچائیں۔ شفاعت کرنے والے خائف ہیں اور یہ خائف نہیں، پرواہ نہیں ہے اس کو۔ وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ وزن جو ہے وہ تولے ایمان بالآخرت کے ترازو میں۔ آپ کچھ بھی توجیہ کریں گے کہ ہمارا مذہب برحق ہے، مذہب برحق ہے، آپ اپنی بات کریں، اسلام برحق ہے، مسلمان اپنی بات کریں کہ میں اسلام کے اوپر صحیح عمل کر بھی رہا ہوں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں اس قدر دور نکل گئے ہیں، واپس ہی ممکن نہیں۔ یہ ظاہر ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی اس وقت وہ قیامت کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ جی، اور اس وقت بچتاوے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑا طاقت والا، بڑا غالب آنے والا ہے۔
اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جی نہیں فرمایا بعبادہ المؤمنین، بعبادی بندوں پر، عباد میں سب شامل ہے، سب عباد ہے، مشرکی تک اس میں شامل ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، سب کے لیے دنیا میں مہربان ہے۔ جی اور یہاں لطیف کہنے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باریک بین مہربان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مہربانی کرتا ہے، اس میں تو کوئی خاص حرج نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، بہت مہربان ہے۔ انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد جو ہے وہ ایک پہلو پر دیر تک سوتا ہے تو پہلو تھک جاتی ہے، خواب میں محسوس نہیں ہوتا میں تھک گیا، تو آپ کے ناک میں کھلجی سی ہوتی ہے، اس کھلجی کی وجہ سے آپ پہلو بدلتے ہیں، نیند کے اندر پہلو بدلتے ہیں۔ مہربان ذات نے ایسا اہتمام کیا ہے میرے لاڈلے کی نیند خراب نہ ہو اور پہلو بدل دے، دیکھ کتنا مہربان ہے۔ جس طرح ایک مہربان ماں بچہ جب اس کی گود میں سوتا ہے تو کس آرام سے بستر پر رکھ دیتی ہے بچے کو، جی کہ بچے کی نیند نہ ٹوٹے، ہے نا، ماں ایسا کرتی ہے نا، جی وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ بچے کی نیند نہ ٹوٹے اور آرام سے گود سے بستر کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کی نیند نہ ٹوٹے اور پہلو بدل دے۔ جی لطیف، چھوٹی سی بات ہے، ایک چند سیکنڈ کے لیے اگر آنکھ کھل جائے پھر نیند آ جائے گی، کیا حرج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس کی نیند نہ ٹوٹے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی مثال ہے جو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ پڑھنے کی ہے، یرزق من یشاء، اسی لطافت اور مہربانی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق عنایت فرمایا ہے۔ یہ رزق عنایت فرمایا ہے، اللہ لطیف ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، رزق دینے میں بھی مہربانی کا پتہ چلتا ہے۔ جی پتہ ہے میرا بندہ جو ہے وہ ایک چیز پر ہمیشہ ایک چیز کھائے، اس میں کہیں گے وہ من و سلوہ ہی کیوں نہ ہو، لن نصبر علی طعام واحد، کہیں گے ہم ہمیشہ ایک قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ ایک قسم کا کھانا من و سلوہ ہی کیوں نہ ہو، اگتا جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لطیف ہے کہ کھانے کے لیے صرف ایک قسم نہیں، 1000 قسم کے دانے، 1000 قسم کے میوے، اور اسی قسم کے اقسام کے گوشت، حیوانات کا، پرندوں کا گوشت اور مچھلی وغیرہ کا گوشت، اور اقسام کے گوشت، اقسام کے پھل، اقسام کی سبزیاں، اقسام کے دانے، یہ آپ کے ذوق کے تسکین کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے نہیں، صرف زندہ رکھنا مقصود ہوتا، کچھ بھی ہو زندہ رہے، تو صرف ایک دانہ جو کہ گندم کافی تھا۔ لطیف بعبادہ، اس لیے وہ رزق جو ہے وہ گناگوں قسم کا رزق دنیا میں دیتا ہے، اور القوی العزیز، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، غالب آنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر کسی چیز کے دینے میں جو ہے وہ
عاجز نہیں آتا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اسے دنیا میں سے بھی کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ نہ ہوگا۔ جو آخرت کے لیے فصل کھیتی آمدنی مانگتا ہے، یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، یہ اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ ایک نیکی بجا لاتے ہیں آپ، اس کو 10 گنا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نیکی مال خرچ کرنے والی نیکی ہے تو پھر اس کو 700 گنا کر دیتے ہیں۔ جی نزد لہ فی حرثہ، آخرت کے لیے جو بھی کام کریں گے آپ اس کے اوپر ہم اضافہ کرتے ہیں۔ اور جبکہ گناہ کے لیے صرف ایک گناہ کا ایک، اور لیکن نیکی کے لیے یا 10 یا 700 تک جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ نزد لہ فی حرثہ اضافہ کرتا ہے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں دنیا کے لیے وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، جاؤ لے جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہیے وہاں پر اضافہ نہیں کہا، نؤتہ کہا۔ آخرت کے لیے نزد لہ فی حرثہ کہا۔ جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ہم اضافہ کر دیتے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے ہم دنیا ہی دے دیتے ہیں، اضافہ نہیں، جتنا چاہتا ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دنیا مل گئی ختم، اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر مہرباں ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے وہ گستاخ ہے، نافرماں ہے، پھر بھی اس کو اللہ دیتا رہتا ہے۔ نؤتہ منہا، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جو آخرت کے خواہاں ہیں اس کے لیے نہیں فرمایا ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، آخرت چاہتے ہیں تو دنیا میں کچھ نہیں فرمایا۔ جس طرح دنیا داروں کے بارے میں کہا کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت والوں کے بارے میں نہیں کہا دنیا میں کچھ نہیں ہے، جی نہیں کہا۔ اگر آپ آخرت کے خواہاں ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے۔ جی اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے جو اس پہ اہل ہے، دنیا بھی اللہ دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی سرخ روح عزت کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی سرخ روح زندگی گزارتا ہے۔ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان المال والبنین حرث الدنیا، مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی کھیتی ہے، والعمل الصالح حرث الآخرہ، اور عمل صالح جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ وقد یجمعہم اللہ تعالی لأقوام، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ دیکھو جی، عاقل آدمی وہ ہے نا جو دنیا کو آباد کرے بے شک، لیکن اس میں یا قیامت کی بربادی نہ ہو۔ جی دنیا کو بھی نہ بھولے، وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے
آپ کو عزت سے زندگی گزارنا ہے، بال بچوں کو تنگی سے نکالنا ہے، اور اپنی معیشت کو بھی بہتر اور بے محتاج زندگی گزارنا ہے۔ جی، بے محتاج زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہو۔ جی جی، اور لیکن اللہ کا محتاج رہے ہمیشہ، اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کافی ہے۔ دنیا کے لیے بھی وہی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی وہی کافی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اسی پر بھروسہ کر کے آرام سے کام کرتے جاؤ۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان کے پاس ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کا ایسا دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر فیصلہ کن وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے پاس ایسے شریک ہے کہ انہوں نے زندگی گزارنے کے طور و طریقے شریعت بنا دیا؟ جی، دنیاوی زندگی کی آسودگی کے لیے وہ اپنے شریکوں کو پوچھتے ہیں۔ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کے آسودہ بنانے کے لیے شریکوں کا پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر شریکوں نے تمہارے لیے دنیا میں زندگی کرنے کا کیا طور و کامیاب ترین طریقہ بتایا ہے؟ دنیا کے لیے تم اگر اپنے شریکوں کا پوجا کرتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں نے دنیا میں زندگی بہتر زندگی کرنے کے لیے کیا دستور حیات دیا ہے؟ جی، کیا رہنمائی کی ہے؟ کیا کہا ہے کہ یہ کرو تو بہتر ہوگا، یا نہ کرو تو بہتر ہوگا؟ جی، کون سا دستور حیات؟ اگر اس حیات کے لیے ان کو پوچھتے ہو تو اس حیات کے لیے کیا دیا ہے مشرکوں نے، تمہارے شریکوں نے؟ ظاہر ہے کہ وہ شریک تو بے جان ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، یا ایسا کا پوجا کرتے ہیں حضرت ایسا تو اللہ کا شریعت لے کر آتا ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح ان کے معبودوں کی طرف سے کوئی ایسی شریعت، ایسا دستور حیات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وحی کے قائل نہیں ہے، رسالت کے قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کے مذہبی جو اصول عقائد ہے اس کے تحت اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ وہ قائل نہیں، اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا، وحی بھی نہیں ہوتی، رسول بھی نہیں آتے، تو پھر تمہارا یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ تمہارا مذہب کہاں سے ہے؟ کس نے دیا تم کو یہ مذہب؟ نہ وجدنا آباءنا، باپ دادا کو ہم نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے۔ یہ ہے گمراہ لوگ۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فیصلہ کن یہ بات نہ ہوتی، یعنی مہلت دینے کا ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ اٹل فیصلہ نہ ہوتا تو آج تک ان کی تباہی ہو چکی ہوتی۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر۔ روضہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی ہے اور سبزہ بھی ہے، دونوں پانی اور سبزہ دونوں بیک وقت ہو، اس کو روضہ کہتے ہیں، روضہ۔
آپ ظالموں کو اپنے اعمال کے سبب ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، روضات، اور روضات ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور ظالموں کو ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، اپنے جو دنیا میں کچھ کر گزرے ہیں، یہ لوگ شرک کیا ہے، جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، چونکہ ایمان بآخرت نہیں ہے ان لوگوں نے، اور قتل کش وغیرہ میں کوئی پرواہ نہیں تھا، کوئی گناہ وغیرہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے کیے کا نتیجہ دیکھیں گے تو مشفقین خوف زدہ ہوں گے، ظاہر ہے وہ بہت خوف زدہ ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، خوف زدہ ہوتا رہے، لیکن یہ عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان عمل صالح والے ہیں وہ فی روضات الجنات، جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ روضات الجنات، جنتوں کے گلستانوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون، وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں قرآن کے آیات کی روشنی میں کہ قیامت کے دن جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، ارادہ کر لیا چیز مل گئی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، بس چاہنے کی دیر ہے، اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، چاہنا ہوتا ہے، ختم، چیز حاضر۔ جی لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ صرف چاہنے سے مل جائیں۔ جی یہاں پر ایک حدیث ہے جو قابل توجہ ہے۔ مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں قرآن مجید اول سے آخر تک تلاوت کی۔ کس نے تلاوت کی؟ زر بن حبیش نے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اول سے لے کر آخر تک میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں۔ جب اس آیت تک پہنچا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، تو علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ جی کیا راز ہے، یہاں گریہ فرمایا۔ جی میرا یہ اندازہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اس لیے گریہ آیا ہے کہ یہ روضات الجنات لہم، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ مخصوص ہے، علی علیہ السلام کے لیے، تبھی تو آپ نے گریہ فرمایا اپنی جگہ کا ذکر سن کر، یہ میرا خیال ہے۔ جی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔